بعض مرتبہ لوگ ہر بات پر جو ہے شرک کی فتوے لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مزار پر چلا جائے، وہاں وہ مزار کو چوم لے تو اسے بھی شرک قرار دے دیا جاتا ہے، اور اسے سجدوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ کرنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز بھی نہیں، یعنی سجدہ جو ہوتا ہے وہ ایک عبادت ہے، وہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے۔ تو جو سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے وہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے، اور ایک سجدہ سجدہ تعظیمی بھی ہے جو پہلی شریعتوں میں جائز رہا ہے، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا، لیکن ہماری شریعت میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی بھی اس دین میں، اس شریعت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بالفرض، پہلی بات تو یہ کہ کوئی مسلمان کسی مزار پر جا کر کوئی سجدہ نہیں کرتا، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو سجدہ تعظیمی کرتا ہو، تو اگر کوئی ایسا فرد ہے جو سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، تو حرام کا مرتکب ہونے سے وہ کوئی مشرک نہیں بن جاتا۔ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز فرض ہے، تو تارک کے فرض کو کیا آپ کافر قرار دیں گے یا مشرک قرار دیں گے؟ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص فرض کو چھوڑ رہا ہے تو فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو گیا، ہاں وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا، اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، فرض کا تارک ہوا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین سب حرام ہے، اب اس سودی لین دین سے وہ مشرک نہیں ہو جاتا یا کافر نہیں بن جاتا، وہ رہتا مسلمان ہی ہے۔ ہاں ایک صورت ضرور ہے کہ اگر وہ اس حرام کو، کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر جائز سمجھتے ہوئے اس کام کو کرتا ہے تب تو کھلی سی بات ہے کہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور حرام اس کو مانتا بھی ہے، ایسا کام کرتا ہے، تو وہ گناہ کا مرتکب ہے، گناہ عظیم کما رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن بہرحال وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن وہ مشرک بہرحال نہیں ہو جاتا۔ رہا یہ معاملہ کہ مزارات پر جا کر قبروں کو چومتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چومنے کو بھی شرک قرار دینا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیسے اس کو شرک قرار دے دیا جائے۔ اس لیے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے، اور جب رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں کو فتح مکہ سے نوازا، مکہ کو فتح کر دیا گیا، مسلمان آ گئے، مسلمانوں کی حاکمیت قائم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو ان 360 بتوں سے پاک کر دیا، ان سب کو وہاں سے نکلوا دیا، سارے جو پتھر بت بنائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، ان سب کو نکلوا دیا، پاک کر دیا گیا کعبۃ اللہ کو۔ لیکن ایک پتھر کو پھر بھی وہیں پر لگا رہنے دیا گیا، آپ جانتے ہیں اسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے تو انہوں نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کیوں چوموں؟ لیکن پھر آگے لپکے اور اس پتھر کو چوما، حجر اسود کو چوما۔ کیوں چوما؟ فرمایا کہ میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو یہ جنتی پتھر ہے۔ اگر پتھر کو چومنے سے شرک ہو جاتا تو وہ شرک تو پھر آج بھی ہو رہا ہے۔ حجر اسود کو سب چومتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ جنت کا پتھر ہے۔ تو چوم لینے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مزارات کو چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے۔ علماء اس حوالے سے دو رائے رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے اہل سنت کے مستند علماء کرام ہیں انہوں نے اس سے منع کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب مزارات پر جائیں تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، قبر کے قریب نہ جائیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں، دعا مانگیں اور واپس آ جائیں۔ تو مزارات کے قریب جانے سے منع کیا کہ یہ بے ادبی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ ان باریکیوں کو نہیں جانتے، لہٰذا ان کے سامنے جو اکابر ہیں ان کو بھی نہیں چومنا چاہیے، یعنی جو اہل علم ہوں، جو ان چیزوں میں فرق بھی جانتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مزارات کو نہیں چومنا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص چومتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے چوما ہے، غلطی کی ہے، تو وہ کسی بہت بڑے گناہ کا یعنی کسی حرام کا مرتکب نہیں ہوا، اسے مکروہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے کہ اس سے بہت سے دوسرے لوگوں کی جو غیر مسلم ہیں ان کی مشابہت بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو شرک کہہ دینا بہرحال یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین سے لوگوں کو بیزار کرنے کے مترادف ہے۔